العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچشم خیش دیدم در بیاباں کہ آہستہ سبق برداشت شتاباں. یہ برد از ہے نا کہ آہستہ سبق برد از شتاباں. سمندر بعد پا از تک فروماند شتر با ہمچنا آہستہ میراند. کہتے ہیں کہ بچشم خود اپنی آنکھ سے دیدم میں نے دیکھا در بیاباں جنگل میں. کیا دیکھا کہ آہستہ سبق برو. آہستہ مطلب آہستہ، برد مطلب چلنے والا. آہستہ برد مطلب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ چلنے والا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آہستہ آہستہ چلنے والا. سبق مطلب آگے ہو گیا. از شتابہ مطلب کیا ہے؟ تیز چلنے والے سے. آہستہ برد مطلب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ چلنے والا. سبق مطلب سبقت کر گیا، آگے نکل گیا. از شتابہ سمجھ میں آنا نا، عبارت کا توڑ جوڑ. از شتابہ تیز چلنے والوں سے. شتابہ مطلب تیز چلنا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے جنگل میں دیکھا کہ آہستہ چلنے والا تیز چلنے والوں پر سبقت لے گیا، آگے نکل گیا. سبقت بھی کہہ سکتے ہیں. سمندر بعد پا از تک فرومان. سمندر بعد پا سمند، یہ سمندر نہیں سمند ہیں. سمند مطلب ہوتا ہے تیز رفتار گھوڑا. سمند بعد تیز رفتار گھوڑا. سمند کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جو زردی کی طرف مائل ہو، یعنی پیلا گھوڑا. اور بعد پا مطلب کیا ہے؟ تیز رفتار ہے. از تک، تگ کہتے ہیں دوڑ دھوپ ہیں. کہتے ہیں فارسی اردو زبان میں بولتے ہیں تگ و دو مت کرو، زیادہ کوشش مت کرو. تو تگ مطلب ہوتا ہے کوشش یا تیز بھاگنے سے. تگ مطلب ہوتا ہے تیز بھاگنا. اور کہتے ہیں فرومان عاجز ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. کہتے ہیں سمندر بعد پا تیز رفتار گھوڑا. از تک تھکن سے، تیز رفتار گھوڑا ہے نا. از تک دوڑ سے، فرومان تھک جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا از تک یعنی دوڑ سے، فرومان تھک جاتا ہے. شتربا ہمچنا آہستہ میرانند. شتربا کہتے ہیں، شتربان کہتے ہیں اونٹ چلانے والے کو. ہمچنا ایسے ہی آہستہ میرانند، آہستہ آہستہ چلتا ہے. ہیں راندن، رفتہ نظر چلنا، اسی سے ہیں راند. اچھا راندن مطلب بھاگنا ہوتا ہے، راندن سے. کہتے ہیں کہ شتربا اور اونٹ ہانکنے والا ہم چنا ایسے ہی آہستہ آہستہ میرانت چلتا ہے. ہم چنا مطلب ایسے ہی. پند ایک نصیحت دیکھیے. نادان را بعض خاموشی نیست. کہتے ہیں کہ نادان کو، بیوقوف کو، بیوقوف کو، بے مطلب بہتر ہے، از خاموشی، خاموشی سے، خاموشی سے بہتر نیز نہیں ہے کوئی چیز. کہتے ہیں کہ بیوقوف کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں. بیوقوف ہے الٹا سیدھا بولے گا. کہتے ہیں نادان رہا، نادان کو بعض خاموشی، خاموشی سے بہتر نیز کوئی چیز نہیں ہے. وہ اگر ای مصلحت بدانستے کاش کہ وہ جانتا. ماضی تمنا ہی ہے دانستہ نظر سے. دانستے جیسے پروردے. کہتے اگر ای مصلحت بدانستے، اگر کاش وہ اس مصلحت کو جانتا. نادان نہ بودے تو وہ بیوقوف نہ بنتا. اگر اسی کو جان لیتا کہ کم بولنے میں ہی کیا ہے؟ عقل مندی ہے، تو وہی اسی وقت عقل مند بن جائے گا. تبھی وہ نصیحت کر رہے ہیں بہتر ہے کہ خاموش رہے. اگر اسی بات کو جائیں تو کم سے کم عقل مند تو ہو جائے گا. کہتے چون اداری کمال فضل بے کہ زبان درد ہر نگاہ داری. آدمی را زبان فصیحہ کند جوزے بے مغز را سبک ساری. چون اداری جب تو نہیں رکھتا ہے. کمال فضل، فضل و کمال اضافت ہو گئی ہے یہاں پہ. اصل میں عطف کے ساتھ ہونا چاہیے کمال، فضل و کمال.
مگر شعر و شاعری میں بہت رعایت ہوتی ہے۔ جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا ہے، وہ فضل و کمال نہیں رکھتا ہے۔ آس مراد یعنی جیسا کہ بزرگ لوگ رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ جب تو وہ فضل و کمال نہیں رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ زبان در حق دہان منہ میں نگاہداری محفوظ رکھے، زبان کو منہ میں رکھ۔ جب تو فضل و کمال نہیں حاصل کر پایا ہے اپنی گفتگو سے، بہتر ہے کہ اب خاموش ہے، زبان منہ میں رکھ۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا ہے بہتر، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تو زبان منہ میں رکھ، محفوظ رکھ۔ نگاہ داشتہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ محفوظ رکھ، نگاہ داری محفوظ رکھ۔ آدمی راز زبان فضیحت کو کہتے ہیں، آدمی کو زبان ہی شرمسار کرتی ہے، رسوا کرتی ہے۔ آدمی کو زبان فضیحہ کہتے ہیں، شرمسار ہونا۔ کہتے ہیں کہ آدمی کو زبان ہی شرمسار رسوا کرتی ہے، جیسے چوں بے مغز، جوزے بے مغز علی، بے مغز اخروٹ، جوز کہتے ہیں، جوز کہتے ہیں کہ اخروٹ کو، بے مغز جیسے را مطلب کو، جیسے کہ بے مغز اخروٹ کو سبک ساری، ہلکا پن کیا کر دیتا ہے؟ رسوا کر دیتا ہے، ہٹا کے کنارے کر دیا جاتا ہے جب ہلکا ہوتا، نہیں ایسے ہی۔ ایسے آدمی کو زبان شرمسار کر دیتی ہے، ایسے ہی جیسے کہ بے مغز اخروٹ کو ہلکا پن رسوا کر دیتی ہے۔ سبک ساری مطلب ہلکا پن، تو یہ فضیحت کنت یہاں بھی کیا ہے؟ پوشیدہ نکلے ہوئے ہیں۔ کہتے ابیات خرے را ابلہ تعلیم میداد، ایک گدھے نے ایک بیوقوف کو تعلیم دیا، کچھ سکھایا۔ برو برصرف کر دے سید دائم، برو اس پر، برصرف کر، صرف کر ڈالا، سید دائم، السلام علیکم، سید دائم سے مطلب کیا ہے؟ بے پناہ کوشش۔ برو اس پر، برصرف کر دے، صرف کر دیا، خرچ کر ڈالا، سید دائم بے پناہ کو لگاتار کوششیں کر ڈالا، یہ کہہ لو۔ کہتے ایک بیوقوف نے، ایک گدھے نے ایک بیوقوف کو تعلیم دیا، برو اور اس پر، برصرف کر دے سید دائم، بہت زیادہ محنت صرف کر ڈالی ہیں۔ سید دائم مطلب لگاتار کوشش ہیں، برصرف کر دے اس پر، صرف کر ڈالی، اس پر لگاتار کوشش صرف کر دی۔ حکیم گفتش، ایک حکیم نے اس سے کہا، اے نادان، اے نادان، چے کوشی، تو کیا کوشش کر رہا ہے؟ دری، اس میں دری سودا، اس سودے میں ہیں، اس سودے میں، تو اس خیال میں، اس دھن میں ہیں۔ سودا مطلب دھن بھی دیوانگی بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک حکیم نے اس سے کہا، ایک عقل مند نے اس سے کہا، اے نادان بیوقوف، چیکوشی، کیا کوشش کر رہا ہے؟ دری سود، اس خیال میں، بطرس از لوم لائم، تو ملامت کرنے والوں کے ملامت سے خوف کا۔ بطرس ترسیدہ مطلب ڈرنا، بطرس تو ڈر، از لوم لائم، لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو، لوم مطلب اس کی ملامت کو، لوم ملامت، لائم ملامت کرنے والا، ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر کہ تو بیوقوف کو سمجھا رہا ہے۔ تو عقل مند کیا کہیں گے؟ ملامت کرنے والے کہیں گے یار عجیب بیوقوف، ایک بیوقوف کو سمجھا رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو الٹا تجھ پر کیا ہے؟ ہاں ملامت ہو جائے گی، تو ہے بھی بیوقوف، گدھا ہو کر کے بیوقوف کو سمجھا رہا ہے۔ وہی کہتے ایک بیوقوف نے، ایک گدھے نے بیوقوف کو تعلیم دیا، کچھ سکھایا، اور اس پر لگاتار کوشش سب کر ڈالی۔ ایک حکیم نے اس سے کہا، بیوقوف کیا کر رہا ہے؟ کس خیال میں کوشش کر رہا ہے؟ تو خوف کرنے والے کی خوف سے ڈر۔ نیا موزت بہائم از تو گفتار، تو خاموشی بے آموزت از بہائم۔ کہتے نیا موزت نہیں سکھاتی بہائم چوپائے کو، نہیں سکھاتا ہے بہائم چوپائے کو، از تو گفتار بولنا ہے، چوپایوں کو تو بولنا نہیں سکھاتا ہے، حیوانوں کو تو بولنا نہیں سکھاتا ہے۔ آموختہ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، نیا موزت تو نہیں سکھاتا ہے۔ تو خاموشی بے آموز اسمائم، تو خاموشی اس سے سیکھ لے ہیں، تو خاموشی بے آموز سیکھ لے، ازبہائم چوپائے سے، چوپائے خاموش رہتے ہیں، جب تو انہیں گفتگو نہیں سکھا سکتا تو ان سے خاموشی سیکھ لے، یہ مطلب ہے۔
کہتے ہیں کہ چوپائے کو تو گفتگو نہیں سکھاتا ہے تو تو چوپایوں سے خاموشی ہی سیکھ لے۔ ایزن اس ایک اور پڑھ لو، کہتے ہر کے تعامل نہ کند در جواب، کہتے جو شخص تعامل نہ کند غور و فکر نہیں کرتا در جواب میں، بیشتر آیت بہت ایسا ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سخنش نہ ثواب، یا یہ کہہ لو سخنش نہ ثواب بیشتر آیت، اس کا تعلق پیچھے زمانوں کہ اکثر اس کی بات ٹھیک نہیں آتی ہے، بیشتر اکثر ہیں نہ ثواب مطلب ٹھیک نہیں آتی ہے۔ کہتے جو شخص غور و فکر کے ساتھ جو شخص جواب دینے میں غور و فکر نہیں کرتا، کوئی سوال کیا، سوال کرنے میں غور و فکر نہیں کیا، کہتے جو شخص جواب دینے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے اکثر اس کا جواب درست نہیں آتا ہے۔ یا سخن آرائی چو مردم بہوش، یا تو چو مردم لوگوں کی طرح، سخن آرائی سخن آرائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی بات کرنے والے مردوں کی طرح تو ہوش مند ہو جا۔ یا سخن آرائی یا تو بات کر، ہیں بات سوال مطلب یا تو بات کر، آرا سمجھنا تو یا تو بات کر، چوں مردم بہوش لوگوں، ان لوگوں کی طرح جو ہوش میں بات کرتے ہیں، عقل مند لوگوں کی طرح، یا تو بات کر، یا بانشی ہم چوں بہائم خاموش، یا تو بیٹھ جا ہم چوں بہائم چوپائے کی طرح خاموشی سے۔